السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین. آپ مجھے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو فوج کی تحویل میں دیے جانے کا امکان ہے تاکہ ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکے. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں بھی داخل کی گئی، جس کے ڈسمس ہونے کی خبر ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اس کو ڈسمس کر دیا آن دا بیسس آف دا گراؤنڈ کے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کا آبجیکشن درست تھا. اور وہ آبجیکشن یہ تھا کہ اس پٹیشن کے ساتھ جو وکالت نامہ اٹیچڈ ہے اس پر دستخط نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آبجیکشن بالکل درست ہے، لہٰذا یہ پٹیشن ابھی فی الحال ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ڈسمس کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریلیف مانگا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ان کو فوج کی تحویل میں فار دی پرپزز آف اے ٹرائل ان اے ملٹری کورٹ نہ دیا جائے، یہ اس کے اوپر میرٹس پہ فیصلہ نہیں ہے. یہ صرف ضروری جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دستخط ہونے کی وکالت نامے پہ، کیونکہ وہ نہیں تھی تو عدالت نے کہا کہ اس کو میں انٹرٹین ہی نہیں کر سکتی، تو آپ اس ڈیفیشنسی کو کیور کریں پھر دوبارہ فائل کریں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب ایگزیکٹلی یہ اگر نہیں بھی لکھا ہوا آرڈر میں تو اس کا مطلب یہی ہے، تو اس کو کیور کریں پھر دوبارہ فائل کریں پھر عدالت اس کو سنے گی. تو وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کورٹ میں جانے کا. تو وہ جو خبر لگی ہے کہ جی ڈسمس ہو گئی، وہ اس وجہ سے نہیں ڈسمس ہوئی ہے کہ کورٹ سمجھتی ہے کہ ان کو فوج کی تحویل میں دیا جانا چاہیے، وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے. لیکن یہ قانونی کارروائی اور عدالتی کارروائی وغیرہ سب اپنی جگہ پر چلتی رہے گی. میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ بات بھی کر رہے ہیں، اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہی مقصود ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ بات کی بات ہے کہ یہ دس ول ناٹ اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف کورٹ اینڈ لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اینڈ فیئرنیس اینڈ جسٹس اینڈ ایکوٹی. یہ کسی بھی ٹیسٹ پہ پورا نہیں اترے گی. عمران خان کو فوج کی تحویل میں کسی قانونی پیمانے کے ضابطے سے دیا ہی نہیں جا سکتا. دس از جسٹ ناٹ پاسبل کہ آپ ایک فارمر پرائم منسٹر کو، ایک سویلین کو فوج کی تحویل میں دے دیں فار دا پرپزز آف اے ٹرائل بائی اے ملٹری کورٹ. اور اگر یہی کچھ کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بڑا کالا دھبا موجودہ عدالتی نظام اور موجودہ سسٹم جو انصاف کا ہے اور موجودہ سپریم کورٹ اور خاص طور پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ ہو جاتا ہے. تو یہ عمران خان کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے. عمران خان تو مینٹلی تیار بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر پچھلے 1 سال سے. عمران خان تو کشتیاں جلا کر جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کی سوچ ہے، اس کے مطابق وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. عمران خان کا نقصان نہیں ہے. عمران خان اڈیالہ میں رہے، عمران خان فوج کی. آپ کا بھی کیا خیال ہے کہ وہاں پہ جو عمران خان کی طرف سے جو بار بار پٹیشنز ڈالی گئی تھیں کہ جی ایک فوجی میجر اور ایک کرنل جیل کے انتظامات کو سنبھالتے ہیں، تو ابھی وہ سویلین بیوروکریسی اور جیل انتظامیہ کی کسٹڈی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. ڈی فیکٹو وہاں پر یہی بات ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. وہاں کا کوئی جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اپنی مرضی سے عمران خان کے فیصلے لے رہا ہے کہ کس سے ملیں گے، کس سے نہیں ملیں گے، وکلا ملیں گے یا پارٹی رہنما ملیں گے، اور ملیں گے تو کتنے ملیں گے اور کتنی دفعہ ملیں گے ایک ہفتے میں. یہ سارے کے سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لیے جا رہے ہیں، اور اس کو وہاں پہ نیچے جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں وہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. یہ تو فیس ہے، یہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور سویلین بیوروکریسی. جیسے شہباز شریف ایک فیس ہے جس سے جو جب دل کروانا ہے بلوانا ہے وہ بلوا دیا جاتا. میں آتا ہوں ابھی شہباز شریف پہ، چھوڑیں ابھی شہباز شریف کو. تو عمران خان تو ادھر ہے یا ادھر ہے کسٹڈی میں، عمران خان کو فرق نہیں پڑنا. فرق سب سے زیادہ پڑے گا آپ کی سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو، اس کی ریپوٹیشن کو. آپ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے دیتے نہیں تھکتے تھے، فیض آباد ججمنٹ جیسے فیصلے دینے کے بعد اس پہ پرائیڈ لیتے تھے، ان کو فرق پڑے گا. اس موجودہ عدالتی نظام کو فرق پڑے گا. اس جمہوریت کو، آئین کو، قانون کو جو پہلے ہی سسکیاں لے رہا ہے اور آخری دموں پر ہے اور ہچکیاں لے رہے ہیں اور سسکیاں لے رہے ہیں، جیسے ایک شدید بیمار مریض روح قبض کیے جانے سے پہلے آخری دموں پر ہوتا ہے. آپ کا لیگل سسٹم اسی طرح ہے نا اس وقت. تو وہ رہتا سہتا فارغ ہو جائے گا بالکل. وہ اس دن اس کی موت ہے. اس لیگل سسٹم کی جو انصاف کا ڈھکوسلا آپ نے رچایا ہوا ہے کہ اس ملک میں عدالتی نظام ہے، انصاف ہے،
وہ ججز ہیں اور یہ عدالتیں ہیں, یہ سپریم کورٹ ہے, دی ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری دیٹ ول ڈسپینس جسٹس ٹو دا پیپل آف دس کنٹری. وہ ڈھکوسلا بالکل بے نقاب ہو کے ستیہ ناس بربادی کی آخری حد پہ پہنچ جائے گا آپ کا سسٹم سارا. تو اب آپ یہ فیصلہ کریں, اسٹیبلشمنٹ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, شہباز شریف نے فیصلہ نہیں کرنا, سویلین گورنمنٹ یا بیوروکریسی نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ تو ڈائریکٹ اب اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ نا. فوج میں انٹینشنلی نہیں لفظ استعمال کرتا, کیونکہ فوج جو ہے وہ ادارہ, اس کا تعلق صرف ڈیفینس اور سیکیورٹی آف پاکستان سے ہے, اور وہ اپنا کام بڑا زبردست سر انجام دے بھی رہے ہیں, سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. اب جو فوج کی کوئی ٹاپ لیڈرشپ ہے جس کو جو اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہے, تو یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ کوئی بارڈر پر کھڑے کسی میجر کرنل نے فیصلہ نہیں کرنا, کسی جوان حوالدار نائک نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ فیصلہ تو اوپر ہونا ہے. تو جب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو یہ ان کا ڈیسیجن ہوگا کہ یہ لائبلٹی اور یہ بیگیج فوج بطور ادارہ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہے. ایک ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو کا بیگیج ہے, آج تک نہیں اترا, آج تک اس کو جوڈیشل مرڈر, اور پھر وہ آج بھی خبریں, وہ کرنل صاحب ریٹائرڈ جو تھے, جن کے پاس اس وقت اڈیالہ کی مینجمنٹ تھی اور انتظامات وہ ہینڈل کرتے تھے اور جیل سپرنٹینڈنٹ سے ہٹ کے کرتے تھے, ان کے انٹرویوز وغیرہ آپ نے بعد میں پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھے, اور انہوں نے پھر کچھ مایوسی اور پھر کچھ پچھتاوے کا اظہار کیا. تو ایک تو وہ ابھی تک ہانٹ کرتا ہے. اب دوسرا, کیا یہ اسٹیبلشمنٹ جس کو اس وقت اس کی ٹاپ لیڈرشپ فوج کی لیڈ کر رہی ہے, متحمل ہے ٹو پٹ دس کنٹری ان فرنٹ انٹو اے سچویشن جہاں پہ کوئی ایسا حادثہ خدا نہ خواستہ ہو جس کی یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا؟ یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت شدید خود غرضی سے سوچ رہی ہے, سیلفشنس سے سوچ رہی ہے. جو ان کے کچھ ماؤتھ پیسز ہیں, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کئی دفعہ, جب میں یقین کریں کہ کافی دن میں تو اپنے سورسز سے خبر اپنی لیتا ہوں اور پھر آپ تک پہنچاتا ہوں اور اس کے اوپر پھر اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں. لیکن کبھی اب میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ آج کل پاکستان کے میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ بات ہو کیا رہی ہے, جو لوگ آج بھی بیٹھے ہیں, ہم وہ بھرا ہوا میلہ چھوڑ کر آئے ہیں نا, کیونکہ ہمیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز قبول ہی نہیں تھیں. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ ڈیسیجن لینے کی طاقت اور استطاعت اور توفیق دی. نہیں تو ایک نوکری کے پیچھے, چاہے وہ لاکھوں روپے کی نوکری تھی اور اس کا اپنے جو بھی پرکس وغیرہ تھے, میں نے اتنا ذلیل ہو جانا تھا, یا اس حد تک ذلالت جو ہے وہ لوگوں کی قسمت میں. لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں, خیال نہیں آتا. وہ مطلب کہ ابھی بھی ایک اینکر کو میں سن رہا تھا, وہ کہتا ہے جی کہ یہ ساری جو سچویشن ہے 9 مئی والی, اس میں فوج بڑی ہرٹ ہے. اور فوج کیوں ہرٹ ہے؟ کیونکہ انہوں نے عمران خان کو پالا پوسا, پروان چڑھایا, پھر خان صاحب نے فوج کے ساتھ جو کچھ کیا, وہ مطلب کہ بے شرمی کی انتہا ہے. کہ یار تو پڑھا لکھا اینکر ہے, تجھے پتہ ہے کہ فوج کا اپنا ایک آئینی رول ہے, ایک اوتھ ہے جس کو ہر فوجی افسر نے اٹھانا ہے, اور اس اوتھ میں لکھا ہے that he will not interfere into the political matters of the country, he will not interfere in politics. اور وہ اوتھ اٹھا کر فوج میں کمیشن حاصل کرتا ہے وہ افسر. تو یہ تو کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ جی فوج ہرٹ ہے کیونکہ انہوں نے پالا پوسا؟ اچھا چلو پالا پوسا جس کو, اس کو تو بعد کی بات ہے, پالا ہی پوسا کیوں؟ What is the authority of Fauj as an institution to nourish somebody as a political leader? There is no legal authority, no constitutional authority. اس پہ بات کرتے ہوئے کیوں تیری زبان رک جاتی؟ پھر ایک اینکر میں نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ عدالتوں سے فیصلے عمران خان صاحب کے حق میں آ رہے ہیں کیونکہ عدالتیں مجبور ہیں, وہ پروسیکیوشن کیس میں جو بھی گنجائش ہے میرٹس پہ, یہ وہ پھر عدالت ایونچولی ریلیف دے دیتی ہے. لیکن عدالت کے ریلیف دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اصل میں ریلیف ملے گا, کیونکہ آئین اور قانون ملک سے چھٹی پر گئے ہوئے ہیں, اور اپیرنٹلی وہ بھی پاکستان میں. اور پھر یہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے جو کہ اٹھائے گئے تھے, صداقت علی عباسی جیسے اور عثمان ڈار جیسے, ان لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے, شیخ رشید جیسے, ان لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. مطلب کہ وہ حراست میں تھے اور ابڈکٹڈ بندہ ایک دم برآمد ہوتا ہے ان کے پروگرام میں. اور یہ پروگرام کوئی تھوڑی سی ایک ہوتی ہے نا
وہ کریڈیبلٹی، کوئی ریپوٹیشن، کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے تھوڑی سی کہ یار میں جرنلسٹ ہوں، میں اینکر ہوں، مجھے لاکھوں کروڑوں بندہ سنتا ہے، اور سن کے وہ اسے میں بتاتا ہوں کہ یہ سچویشن ہے، یہ یہاں پہ صحیح ہو رہا ہے، یہ سچ اور غلط کا ڈفرنس بتانا اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ میں بتاؤں لوگوں کو کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ حق ہو رہا ہے، یہ باطل ہو رہا ہے. مطلب کہ میں اس کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، لیکن ایک اینکر کی بڑی ذمہ داری ہے جرنلسٹ کی. ہی از دی مطلب کہ وہ لوگوں کی 24 کروڑ لوگوں کی آنکھیں ہیں جن سے وہ 24 کروڑ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں سچویشن کو، اور اس کے مطابق ان کی رائے بن رہی ہے. تو وہ ذرا سی سیلف رسپیکٹ اور کریڈیبلٹی کیوں؟ کیونکہ ایک نوکری چاہیے. کتنے کی ہوگی نوکری؟ کیا کتنے کی ہوگی نوکری؟ چلو بڑی کوئی چھلانگ لگا لے، سو کتنی کوئی پاکستان کا ٹاپ اینکر کتنے پیسے لے رہا ہوگا؟ جتنے بھی لے رہا ہوگا، اٹ از جسٹ ناٹ ورتھ اٹ. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں اس سسٹم سے نکلا، کیونکہ مجھے یہ بلیک میلنگ پسند ہی نہیں تھی. یہ مجھے واری نہیں تھی کہ میں اس طرح چلوں. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ یار میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، سوچتا ہوں، پھر جو دیکھوں گا وہ بولوں گا، اور اپنی مرضی سے بولوں گا. میرا ایڈیٹوریل اگر کسی اور کے پاس ہے تو پھر میری کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن اتنے بڑے بڑے پرانے لوگ میں دیکھتا ہوں ہم سے، جو پتہ نہیں کب سے زمانہ قبل از مسیح سے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو جب آئی سی ایکٹنگ لائک پپیٹس تو میں حیران تو ہوتا ہوں، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ وہ سارے لوگ جو ہیں اس طرح کے، وہ شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر 9 مئی کو بلڈ کرنا، اور پھر فوجی تحویل میں عمران خان کا جانا کیوں ضروری ہے اس کو بلڈ کرنا. یہ اس طرح کی چیزیں وہ لوگ شروع، وچ از سچ این انفارچونیٹ سچویشن کہ ان لوگوں کو خود ہی شرم نہیں آ رہی کہ یہ نقصان عمران خان کا نہیں ہے، یہ نقصان ملک کو قوم. اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بھٹو کے اب آ کے، جب بھٹو صاحب 30 سال ہو گئے ان کی پھانسی کو، تو انہوں نے تب اٹھایا، او جی ضیاء الحق تب غلط تھا، او جی تب بھٹو کے ساتھ پھانسی دی گئی تھی، جوڈیشل مرڈر تھا، بڑا غلط تھا. پھر گانے چلائے میں اپنے شوز میں، سارے جگ چپئی دہائی ہے، پٹو دی بیٹی آئی ہے، اور پھر بٹھا کے جی بھٹو اور مولوی مشتاق ایسا تھا اور ضیاء الحق ایسا تھا اور بھٹو کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. آج آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ آج کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے اس کے اندر. اور پھر آپ اس میں باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ، فوج ہرٹ ہے، فوج ہرٹ ہے. مطلب کہ انسٹیڈ آف آسکنگ دیٹ انڈر واٹ اتھارٹی دی اسٹیبلشمنٹ از ٹیکنگ دی اسٹیپس، آپ صرف ایک. پھر دوسری طرف ان کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے سیاست میں، وہ شہباز میاں صاحب ہمارے بڑے زبردست سنو ٹی وی کے وہ ڈائریکٹر نیوز ہیں، بیورو چیف بھی پہلے رہے ہیں میرے خیال میں، اب ڈائریکٹر نیوز ہیں. شہباز میاں، اس کی نہیں، میں شہباز شریف کی بات کروں، میں نے میاں بعد میں ویسے لگا دیا، وہ تو بڑے زبردست ہمارے جرنلسٹ. بہرحال یہ شہباز شریف جو ہیں، کل جو کابینہ میں بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے شہباز شریف نے کہ پی ٹی آئی کی ڈیجیٹل دہشت گردی اور آرمی چیف صاحب کے بارے میں کہتا ہوں کہ ٹرولنگ غلط ہے، کسی کی نہیں ہونی چاہیے، نہ آرمی چیف کی ہونی چاہیے، نہ کسی کی ہونی چاہیے. بٹ یو ہیو ٹو ایڈریس دا روٹ کاز آف دا پرابلم ایز ویل، کہ معاملات یہاں تک پہنچے کیسے ہیں. میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے کسی کی، اور کسی کی فیملی کی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، میں اس کے سخت خلاف. لیکن اگر آپ صرف کہیں گے کہ یہ ٹرولنگ جو ہے اس میں سب ٹرولنگ ہے، اور اس کے اندر کہیں پہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، اور جینون رائے نہیں ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ 2-2.5 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہی ہے اس کو سائڈ لائن کر دو، اور پھر شہباز جیسا جوکر بٹھا کے آپ کہیں گے کہ جی چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، تو کیا لوگ یقین کر لیں گے؟ لوگ یقین کر لیں گے اس بات کا کہ مطلب کہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو پریٹینڈ. اسٹیبلشمنٹ، مطلب کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اسٹیبلشمنٹ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ ناؤ دیٹ دا پیپل ہیو ریچڈ اے لیول آف میچورٹی جہاں پہ اب اس طرح کے پپٹس کے ڈھکوسلوں سے وہ کنونس نہیں ہوں گے کہ چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا. واٹ از دا کریڈیبلٹی آف دس مین سیئنگ چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا؟ دیکھیں تو اس میں یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ
اب چیزیں بڑی کھل کے کلیئر ہو کے سامنے آئی ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس پہ سننے پہ سہاگا یہ ہو جائے گا کہ اگر عمران خان ہی چلے جاتے ہیں فوجی تحویل. اور مجھے تو عمران خان کی تقریر مجھے یاد ہے جن دنوں وہ زمان پاک لاہور میں اندر تھے، جن دنوں وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد. تو پھر 9 مئی ہوا، اس کے بعد بالکل ہی زمان پاک اجڑ گیا باہر سے، وہ کیمپ شیمپ یہ لوگ تتر بتر ہو گئے، جتنا ریاستی جبر ہوا تھا وہاں پہ اس ٹائم پہ. تو خان اکیلا بیٹھا اپنے کمرے میں سے تقریر کرتا تھا ڈیلی میرے پاکستانیوں کہہ کے. تو اس کا ایک جملہ اس ایک تقریر میں مجھے یاد آتا ہے، بلیک کلر کی شلوار قمیض عمران خان نے پہنی ہوئی تھی، اور میں ان دنوں ریگولر ٹاک شو کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جی کون کیا کہہ رہا ہے. تو خان کا وہ جملہ میرے ذہن میں آج بھی نقش ہے. تو خان نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فوجی عدالت میں میرے اوپر ٹرائل چلانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد عمران خان بولا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے موقع دے اور میں فوجی عدالت میں جا کے جو ہے نا ایک ایک چیز کا جواب دوں. لیکن وہ تو اس ذہن کا بندہ اس طرح سے، وہ تو تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ تو تب تیار بیٹھا ہوا تھا. اب تو پھر اس کے بہت سارے چاکے کھل گئے ہوں گے پچھلے 1 سال سے جو اڈیالہ کے اندر وہ قید ہے. تو وہ اس کے ذہن میں ساری چیزیں ہیں، مطلب کہ ہی از مینٹلی ریڈی فار دیٹ. ناؤ the decision has to be made by the other side that do you really want to push things to that limit کہ جب وہ ڈی فیکٹو والی بات بھی ختم ہو جائے کہ یہ ڈی فیکٹو مارشل لاء یا ایمرجنسی لگی. اب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ایمرجنسی لگنے والی ہے، یہ شباز بھی زیادہ دیر نہیں چلے، یہ والی باتیں ہونا شروع ہو گئی. بہرحال اس ساری صورتحال میں عدلیہ کا کردار امپورٹنٹ ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ دیا، انہوں نے 12 مقدمات میں 9 مئی کے جسمانی ریمانڈ کا لدم قرار دے دیا عمران خان کا. اب یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جس میں عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم اور جسٹس انوار الحق پنو صاحب کے سامنے میں پیش ہوا ہوں ایز اے لائر کئی دفعہ. ہی از اے ویری گڈ جج، ویری گڈ جج. تو ان دونوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ 9 مئی کو سال سے اوپر ہو گیا. آپ کو اب یاد آ رہا ہے کہ عمران خان کا فزیکل ریمانڈ آپ کو چاہیے فار دی پرپزز آف انویسٹیگیشن. اف ہی واز دا ماسٹر مائنڈ. پروسیکیوٹر جنرل فراد علی شاہ، یہ جو آپ کے لاء منسٹر ہیں اعظم نذیر تاڑڑ صاحب، ان کے بہت کلوز ہیں، لائر گروپ میں ان کے ساتھ ہیں، مطلب کہ اکٹھے ہی انہوں نے گروپنگ ہے ان کی لائرس کی. تو وہ بھی پروسیکیوٹر جنرل بن گئے ہیں کیونکہ وہ لاء منسٹر ہیں. تو انہوں نے دلائل دیے کہ نہیں سر بڑا ضروری ہے. تو جج صاحبان نے کہا یار کوئی مطلب کہ کوئی طریقہ ہوتا ہے قانون کا. اف ہی واز دا ماسٹر مائنڈ یو ور سپوز ٹو انویسٹیگیٹ ہم ایٹ دیٹ اسٹیج، ایٹ ارلیئر اسٹیجز. اب 1 سال کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جی عمران خان سے تفتیش کریں، تو انہوں نے کالعدم قرار دے دی. تو ایک خبر یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن اب ڈنڈی مارنے کے چکر میں ہے، اور وہ اینکرز اس چیز کو بھی کہ جی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہونا، الیکشن کمیشن یہ کرے گا وہ کرے گا. الیکشن کمیشن جو مرضی کر لے، دوڑ لگا لے، ایونچولی اگین if an order has been passed by the Supreme Court, it has to be implemented by the Supreme Court, because it is the responsibility of the Supreme Court to make sure that all its orders are implemented upon by the relevant authorities, and if not, they will be held in contempt of court. تو یہ سپریم کورٹ کی. اب الیکشن کمیشن اس کو جدھر سے ادھر نہیں، ایسے نہیں. وہ پٹیشن جو ہے وہ تو فائل کی تھی اس نے، وہ کیا نام ہے اس کا یار، سنی اتحاد کونسل نے، سنی اتحاد نے پٹیشن فائل کی تھی، اور تحریک انصاف نے تو فائل ہی نہیں کی تھی. سنی اتحاد کی ڈسمس ہو گئی، فیصلے میں لکھ دیا کہ پی ٹی آئی کی ہیں. پی ٹی آئی تو جماعت ہی نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے الیکشنز نہیں کروائے تھے، تو اس وجہ سے نشستیں پی ٹی آئی کو کیسے جا سکتے. کر لیں، کھیلیں گے طوالت. یہ اینکر بھی بول رہے ہیں ماؤتھ پیسز کہ طوالت ہوگی، ایسے نہیں ملے گی. کر لو پائن، کنا کر لو گے، کنا آگے جا لو گے، کس طرح کر لو گے. آپ ہی ہور ایکسپوز ہو گے، ملک دا ہور ستیہ ناس کر دیو گے، کر ہی رہے ہو، پہلے بھی ہور بھی کر دیو گے. تو یہ ایک اور ہے. اور تیسرا رؤف حسن صاحب کا بھی 3 دن کا جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا اور وہ دے دیا گیا. ایف آئی اے کی تحویل میں ان سے بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں جی کہ ایف آئی اے والے کی بڑی چیزیں نکلنی ہیں اس کے اندر سے. تو وہ دیکھیں گے کہ کیا چیزیں انہوں نے نکالنی ہیں. لیکن اس میں بھی ایک اینکر کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی ریمانڈ کا پیریڈ ہوتا تو بڑا سخت ہے. وہ بے شرم آدمی،
مطلب کہ ریمانڈ کا پیریڈ سخت ہوتا ہے تو اس میں جس طرح کی سختی رپورٹڈلی ہوتی رہی ہے لوگوں کے ساتھ، کیا قانون میں اس کی گنجائش ہے؟ اس پہ بھی تو بات کر. بس صرف یہ کہہ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ رؤوف حسن کے اوپر سختی ہونے والی ہے، سختی آئے گی. دس از سو انفارچونیٹ. میں پھر کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.